अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया जहाँ हमारी ज़िंदगियों का अहम हिस्सा बन गया है, वहीं इसके नुकसानात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद के थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में सोशल मीडिया से शुरू होने वाली दोस्ती की एक दास्तान गैंग रेप जैसे घिनौने फेल पे ख़त्म हुई। ख़वातीन को बुलाकर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, मुलजिम ज़ेरे हिरासत हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि सोशल मीडिया आखिर एक अफरीद की शक्ल इख्तियार करके हमारी ज़िंदगियों में कैसे सरायत कर चुका है। आज का मुजरिम कौन इसी बात पे है कि किस तरह से इन ख़वातीन को चुंगल में फंसाया गया मुलजिमान की तरफ से और फिर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और कैसे मुलजिमान को धर दबोचा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना पीपल्स कॉलोनी, आइए उनसे जानते हैं। ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं। तफसीलात जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं थाना पीपल्स कॉलोनी के SHO सब इंस्पेक्टर राना मगफूर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और मुलजिमान को कैसे इतने शॉर्ट टाइम में धर दबोचा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये 15 पे कॉल हुई, एक अमरीन नाम की खातून थी। उन्होंने कॉल की कि उसके साथ ज़्यादती हो गई है और उसकी बच्ची की भी किसी ने वीडियो बना ली है। तो कॉल की आपने अब जैसे सुना, खुद ही वो बता रही थी कॉल की कितनी सेंसिटिव कॉल थी। उस पर हमने रिस्पॉन्ड किया, जैसे हमारा IG साहब की, RPO साहब की, CPO साहब की, हमारे SP साहब, ASP साहब की बड़ी इसमें कैटेगोरिकली बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस तरह का जो कोई हो आपने उसको फौरी प्रोब इन करना है और उसमें कोई किसी किस्म की ना कोई सुस्ती ना कोई कमी कुताही होनी चाहिए। हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया। वो कॉलर जो थी खातून, उनके साथ रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि वो 2 ख़वातीन थीं, अमरीन और साथ उसके रिमशा उसकी दोस्त थी। वो दोनों यहाँ पे आई। वो बेसिकली रहने वाली थी माना वाला, जो शेखुपुरा बल्कि अब ननकाना में है। वहाँ से वो दोनों ख़वातीन आई। 2 लड़के थे जिन्होंने उनको बुलाया। उन दोनों लड़कों के साथ उनकी प्रीवियसली कोई कन्वर्सेशन चलती रही है, उनकी चैट वगैरह सारा कुछ वो चीज़ें सामने आई हैं। फ़ारूक और अनीस। फ़ारूक जो था वो पैंसरा में उसका गांव है डांडेवाल, मतलब वो शायद बाउंड्री पे बनता है, उसके बाद आगे फैसलाबाद ज़िला ख़त्म हो जाता है, अगला ज़िला शुरू हो जाता है। और दूसरा लड़का अनीस, वो उकाड़े का रहने वाला था। इन दोनों लड़कों ने उनको बुलाया GTS पे। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू GTS पहुंची। वहाँ पे इन्होंने उनको रिसीव किया। उसके बाद यानी ये जैसे वो बता रही है कॉलरा कि वो हमें वहाँ से किसी होटल में ले गए, लेकिन होटल का उनको, क्योंकि वो फैसलाबाद की नहीं रहने वाली, उनको नाम नहीं पता था, सही तरह से एड्रेस नहीं पता था। और जब उनकी मेरे साथ बात हुई तो तब उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग किधर हैं, आ जाए, मैं मौके पे पहुंच गया हूँ, मुझे आगे निशानदेही करें, हम उस होटल तक चले जाएं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम अपने घर के करीब पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। तो खैर ये मामला इतना सेंसिटिव था, मैंने वो उनसे पूछा डिटेल्स कि जिन्होंने आपको बुलाया था वो उनके नाम क्या थे। उन्होंने नाम बताया। फिर मैंने फ़ोन नंबर पूछे, एक बंदे का फ़ोन नंबर उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद हमने एक टीम को रवाना कर दिया कि जो विक्टिम थी दोनों लड़कियां, कि उनको खुद जाके हम उनके घर से लेके आए वहाँ से। और दूसरी टीम जो है वो हमारी रवाना हो गई। हमने वहाँ से शुरू कर दिया इसको बैक ट्रैक करना। हमने कोई कैमराज चेक किए जो वहाँ पे लगे हुए थे सराउंडिंग में। वो जो ज़ाहिर बस अड्डा है, वहाँ से पता नहीं किधर किधर से लोग आते हैं, तो वहाँ पे जो कैमराज अवेलेबल थे हमने उनके थ्रू उसको बैक ट्रैक किया। वो में पता चला कि एक चमन जूस कॉर्नर, उनको याद था कि चमन जूस कॉर्नर के पास कोई होटल था। हमने उसके इर्द गिर्द के देखे तो हमें वो होटल आइडेंटिफाई हो गया। होटल का हमने जब चेक किया तो वहाँ से हमें 2 लड़कों के नाम मिल गए। वो नाम मिलने के बाद फिर मैंने वो जो कुछ टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं उनकी मदद से उन लड़कों के कोई ID कार्ड्स और उनके वर्सेस वगैरह लिए। फिर उनका एड्रेस पता चला तो हमने फ़ौरन उनके ऊपर रेड किया। उनको जाके दोनों लड़के, एक लड़का अपने गांव से डांडेवाल से और दूसरा उकाड़ा में, यानी वो भी जा चुके थे। मतलब ये ऐसा इंसिडेंट था कि इसमें जो कल्प्रिट्स थे वो भी बहुत दूर जा चुके थे और जो कंप्लेनेंट थी वो भी बहुत दूर जा चुकी थी और सेंटर में थी पुलिस। तो पुलिस के लिए ऐसे था कि ये 180 का एंगल बना हुआ था कि हम एक साइड मशरिक़ को जा रहे हैं, एक साइड मगरिब को जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने उसकी अफसरान की हिदायत के मुताबिक जो उसकी सेंसिटिविटी, उसकी ग्रेविटी थी,
اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے بڑی ہماری مدد کی ہے, ہماری اللہ کی رحمت سے اس میں کامیابی ہوئی. ہم نے دونوں لڑکے جو سیم تھے وہ دونوں پکڑ لیے. غفور بھائی یہ بتائیے گا کہ کال پولیس کو ریسیو ہوتی ہے اور ملزمان اریسٹ ہوتے ہیں, اس درمیان میں گیپ کتنا ہے, کتنے عرصے میں رسپونڈ کرتے ہوئے پولیس نے, کیونکہ پولیس ایٹ اے ٹائم کثیر جہتی جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈائمنشن میں کر رہی ہوتی ہے کہ وکٹم کو ریسکیو بھی کرنا ہے, ان کو اعتماد بھی دلانا ہے, پھر ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں, پھر آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اریسٹ. ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں ہفتوں یا دنوں کم از کم لگ جاتے ہیں. اس اسپیسیفک کیس میں پولیس کو کتنا ٹائم لگا کلپریٹس کو اریسٹ کرنے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. اس میں پولیس کے اوپر لوگوں کا ظاہر اعتماد نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑی خامی اور بڑی کمزوری ہے اس معاشرے میں, کہ ہم لوگوں نے جن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جن کی ہم نے کوئی داد رسی کرنی ہے, وہی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس میں بھی ہمارا اپنا ہی قصور ہے. تو اس میں مطلب ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں, آر پی او صاحب, سی پی او صاحب, ہمارے ایس پی صاحب, اے ایس پی صاحب, جتنے بھی سینئر افسران ہیں, ان کا پرائم فوکس یہی ہوتا ہے کہ آپ کا رسپانس, آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ خود ہمیں مسیحا سمجھتے ہوئے, ہمیں اس قابل سمجھتے ہوئے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں گے تو نئی مصیبت میں نہیں پھنس جائیں گے, بلکہ اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا ملے گا. تو آپ ان کے اوپر یہ امپیکٹ اپنا ڈالیں کہ وہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جائیں ہم پہ. اب یہ جو دونوں خواتین تھیں یہ بھی اسٹریٹ وے اسپیکنگ بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی. میری ان کے ساتھ بڑی لمبی مطلب کہ کمیونیکیشن ہوئی, بہت لمبی. میں نے ان کو بار بار کالز کی. وہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھی کہ جی ہم سامنے آ جائیں گی تو ہماری بدنامی الگ سے ہو جائے گی, لیکن اس کے اوپر پولیس نے کارروائی بھی نہیں کرنی. وہ بااثر لوگ ہیں, ان کے بڑے تعلقات ہیں, ان کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے. تو میں نے ان کو جیسے تیسے کر کے ان کو یقین دلایا کہ آپ ایک دفعہ ٹرسٹ کریں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی نہیں ہوگی. ہماری طرف سے کچھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس پہ آپ کو اعتراض ہو سکے. تو اس میں جی یہ کال ہونے کے کوئی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے کال ہونے کے 4 گھنٹے کے اندر اندر, حالانکہ بڑا فاصلہ تھا اور دونوں سائڈوں پہ ہمیں کام کرنا پڑ رہا تھا, ہمیں یعنی جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑنے کے لیے محنت کرنا پڑ رہی تھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کمپلیننٹ ہے اس کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا پڑ رہی تھی. یعنی وہ بھی کوئی ایزیلی ہمارے پاس آنے کو تیار نہیں تھی. تو ہم نے کوئی ود ان 4 آورس اور لیس دین 4 آورس ہم نے اللہ پاک کی رحمت سے وہ بندے ہم نے 4 گھنٹے آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 گھنٹے میں انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے, اور یہاں پہ مہینوں, ہفتوں, دن تو ایٹ لیسٹ لازمی لگ جاتے ہیں. تو یہ سینئر پولیس افسران نو ڈاؤٹ ان کی پالیسیز ہیں, آپ کو ان کی آشیرواد شاباش رہتی ہے, لیکن یہاں میں ٹیم مجرم کون کی طرف سے, ہمارے چینل کی طرف سے, ہمارے دیکھنے والے ویورز کی طرف سے یہ شاباش ہے فیصل آباد پولیس کو, آپ جیسے ہونہار افسروں کو, کہ اتنے کم ٹائم میں آپ نے نہ صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ جو دوسرے ڈسٹرکٹس میں چلے گئے تھے ان کو اریسٹ بھی کر لیا اور پابند سلاسل کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ نو ڈاؤٹ یہ کنٹینمنٹ کرے گی, یہ عوام کا ٹرسٹ بلڈ کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی. اچھا, جو ایویڈنسز آپ نے کلیکٹ کیا, کیس آپ نے بتایا کہ لوگوں کا ٹرسٹ اسی صورت میں ڈیولپ ہوگا مغفور بھائی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پولیس جو ہے وہ ہاتھ ہولا نہیں رکھتی, بالکل زیرو ٹالرنس, جیسے سی ایم صاحبہ کی پالیسی ہے نیور اگین, اسی کو آئی جی صاحب اور ہمارے اعلیٰ پولیس افسران جو ہے وہ امپوز کیے ہوئے ہیں. کیا اتنا مضبوط کیس پولیس پٹ کر پائے گی کہ یہ کلپریٹس دوبارہ باہر آ کے اور پھر انہی ایکٹیویٹیز میں دوبارہ انوالو نہ ہو؟ جی بالکل. یہ اصل میں اس کے اوپر جو یہ اتنا ہم نے اس کو سینسٹائز کیا, اس کو ریپڈلی اس کے اوپر ایکشن کیا, اس کے پیچھے وجہ یہی کہ سی ایم صاحبہ نے اس کو جتنی امپورٹنس دی ہے اور انہوں نے اس کو ریڈ لائن اپنی بنا دیا ہے. تو اسی وجہ سے اب ہمیں جب یہ والی کال موصول ہوتی ہے تو ہمارے افسران سارے آن بورڈ آ جاتے ہیں, اور ہمیں اس میں کہہ لیں کہ اس دوران ہم جو اگر میں محاورتاً کہوں تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کے اس کے بعد کچھ اور کچھ کرنا ہے. یہ سی ایم صاحبہ کی انسٹرکشنز اتنی ہمارے لیے وہ مطلب کہ انہوں نے سخت کر دی ہوئی ہیں اس معاملے میں کہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے, کوئی ڈیلے نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی سستی, کوئی کوتاہی کا کوئی چانس ہی نہیں ہو سکتا. تو اس میں تھوڑا سا یہ ایشو آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی الحمدللہ. ہم اس کو پورا جو ان کی نریشن ہے ایز پر دیئر ایف آئی آر, ان کا جو ورشن ہے, ہم اس کو پورا جیسے آپ ایک چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں کہ وہ جو وقوع ہو چکا تھا وہ تب کسی نے نہیں دیکھا, تو ہم اس کو
ایسے آپ تو ویژولی ڈراماٹائز کرتے ہیں نا, ہم اس کو آن پیپر اس کو پوری اس کا سیکوینس انشاءاللہ تعالیٰ قائم کریں گے کہ جیسے جیسے جہاں سے جو ان کا راستہ بنا اور راستے میں جو کچھ ہوا, ہم ہر چیز کو ایز این ایویڈنس صفحہ مثل پہ لے کے آئیں گے. ناظرین, سب انسپیکٹر رانا مغفور ہمارے ساتھ موجود تھے, SHO ہیں پولیس اسٹیشن پیپلز کالونی کے, اور وہ بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا, کیسے پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر لیس دین 4 گھنٹے, مطلب 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے ملزمان کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ دور پار جو دوسرے اضلاع میں فرار ہو چکے تھے ان کو گرفت میں لے کر پابند سلاسل بھی کیا. یہاں انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ والدین خاص طور پہ اپنے بچوں پہ, اور بچے خود بھی جو سمجھدار ہیں وہ سوشل میڈیا کے استعمال میں اس قدر محتاط رہیں کہ آپ کی نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے پورے خاندان کی زندگیاں اور عزت اس کے نیگیٹو استعمال سے داؤ پر. فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں 2 خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے. پولیس کو بذریعہ 15 کال کی جاتی ہے, پولیس اس پہ رسپونڈ کرتی ہے اور فوری طور پہ چند گھنٹوں کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. نہ صرف انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے پولیس اپنی حراست میں لے لیتی ہے. میرے ساتھ اس وقت اس کیس کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر سب انسپیکٹر ثنا بلال موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم, آپ کا بہت شکریہ. بتائیے گا کہ یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ جو ہوا خواتین کے ساتھ زیادتی کا, کیسے پولیس کو رپورٹ ہوا, آپ نے اس پر رسپونڈ کیسے کیا اور ملزمان تک کیسے پہنچی پولیس؟ جی, ہمیں ایک 15 پہ کال موصول ہوتی ہے جس میں خواتین ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. فوری طور پر جیسے کہ ہمارے IG صاحب, ہمارے CPO صاحب کے احکامات ہیں, ان پر فوراً ہم نے 2 ٹیمز تشکیل دیں, جس میں سے ایک ٹیم کا کام تھا کہ وہ وکٹمز کو ریسکیو کرے اور ان کو بر وقت کارروائی کرے, میڈیکل کروائے ان کا. دوسری ٹیم تشکیل دی گئی جس نے فوری طور پر ملزمان کے خلاف ریڈ کیا, اور فارچونیٹلی ہم نے دونوں ملزمان کو ان کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے, ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں جانتے ہوئے ان کو بر وقت پکڑ لیا, اس سے پہلے کہ وہ شہر چھوڑ جاتا. اچھا میڈم, بتائیے گا کہ یہ خواتین کیونکہ دور سے ٹریول کر کے فیصل آباد آئی تھیں اور ملزمان جو ہیں یہ اپنا یہ گھنونا فیل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے, کیسے ٹریس کیا پولیس نے اور کہاں کہاں سے ان کو اریسٹ کیا؟ جی, سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے اہم جو میسیج ہے وہ خواتین کے لیے ہے آپ کے کوشچن میں ہی, کہ خواتین اپنے آپ کو ولنریبل بناتی ہیں اپنی تصاویر بھیج کے. یہاں پہ بھی ایسا ہی وقوع پیش آیا کہ خواتین نے اپنی تصاویر ان کے ساتھ شیئر کی, جن میں سے کچھ قابل اعتراض تصاویر بھی تھیں, جس کی وجہ سے یہ ملزمان ان کو بلیک میل کرنے لگے, ان کو اپنے پاس فیصل آباد میں بلایا اور پھر ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور دوبارہ سے ان کی ویڈیوز بنائیں اور ان کو مزید بلیک میل کرنے کے لیے ایک سامان تیار کیا, اور اپنی ویڈیوز انہوں نے سیو رکھی ہوئی تھی اپنے فون میں, جن کے فون کو فورینسک کے لیے بھجوایا گیا. اچھا بتائیے گا ملزمان کو پھر پولیس نے جو ہے کہاں کہاں سے اریسٹ؟ ملزمان, ایک ملزم جو کہ اوکاڑا کا تھا, دوسرا ڈنڈی وال کا تھا, تو ان کو ان کی فونز کی لوکیشن جو کہ ہمیں وکٹمس نے دیے, ہم ان کی لوکیشن کو ہم نے فوری طور پر ٹریس کروایا اور ان کو ان کی لوکیشنز پہ جا کے ہم نے انہیں پکڑا. یہ ایک ملزم کو آئیڈینٹیفائی کر لینا اور پھر وہ دور جا کے وہ چھپ گیا ہے, اور پھر پولیس چند گھنٹوں کے اندر دونوں کلپریٹس کو پکڑ کے حراست میں لے کے تفتیش کا آغاز کرتی ہے. نو ڈاؤٹ فیصل آباد پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے, شاباش بنتی ہے فیصل آباد پولیس کو. اگر ادارے اسی طرح کام کریں گے تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے انویسٹیگیشن کا آغاز جب کیا, خواتین نے کیا بتایا کہ کیا ان کو ضرورت ایسی کون سی, اتنا ڈر بٹھا دیا گیا تھا ان کے اندر, خوف تھا بلیک میلنگ کا, یا کوئی ایسے کون سے ایسے فیکٹر تھے کہ وہ ان سے ملنے کے لیے جو ہے وہ اتنا سفر کر گیا؟ پہلے سر, جیسے آپ نے کہا کہ کرائم کے کمٹ ہونے کے بعد ایک بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر پولیس نے بر وقت کارروائی کرنی ہوتی ہے اور وہی فروٹفل ہوتی ہے, جو کہ ہم نے کی. اس کے بعد جو خواتین کا ایسا مواد ان کے پاس موجود تھا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا آئی تھنک دا موسٹ ولنریبل پارٹ ہے, تو ان کے بارے میں کوئی بھی چیز نہیں برداشت کی جاتی ہے. ان کی تصاویر جو کہ ان ملزمان کے پاس تھیں, دونوں خواتین شادی شدہ ہیں, تو ان کے گھر ان کی طلاق تک یہ معاملہ جا سکتا تھا, جس کی وجہ سے وہ ڈر کر اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ملزمان کے پاس آئی تھی, لیکن ملزمان نے ان کا جنسی استحصال کیا. اچھا, کیا بتایا انہوں نے کہ کسی اپنے پلیس پہ ان کو لے کے گئے یا کسی ہوٹل کا؟ میڈم یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں
اس میں فیسیلیٹیٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ عادی مجرم بن جاتے ہیں اس طرح کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی خواتین کے ساتھ کیا ہو، ظاہر ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں گی تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ان کو پتہ بھی چلے گا. کون ان کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، کیسے ان کو پلیسز مل جاتی ہیں. ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، اتنا مضبوط مربوط نیٹ ورک ہونے کے باوجود کہاں لوپ ہولز رہ جاتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹر مل جاتے ہیں. یہ ہوٹلز اور رینٹ پہ رومز اور گھر لے کے اور پھر یہ اتنے گھنونے فیل کرتے ہیں. کیا بتایا انہوں نے کہ کہاں لے کے گئے اور پھر ان کو لے کے کہیں گھماتے رہے ہیں یا ایک ہی پلیس پہ بلا کے ان کو ریپ کا نشانہ بنایا؟ جن کو ایک نجی ہوٹل میں بلایا گیا جس کے مالکان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، اور قبل ازیں بھی تھانہ حاضہ میں بہت سارے ایسے پرچے دیے گئے ہیں جو کہ ایسی ہی جگہوں پہ جو کہ فیسیلیٹیٹرز ہیں ان لوگوں کے جو کہ خواتین کو ورگلا کر ان کے ساتھ ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس جو ہے اس کی کوئی کوارڈینیشن دیگر اداروں کے ساتھ ایسی ہے کہ اگر خواتین کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے، کوئی اس طرح بلیک میلنگ فیکٹر ان کو کوئی ہراس کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پولیس کو 15 پہ اطلاع دیں یا کسی اور فورم پہ بھی جو ہے وہ رجوع کر سکتی ہیں؟ جو فورم ہے وہ 15 دا بیسٹ فورم ہے. اس کے علاوہ ویمن سیفٹی ایپ ہے جس میں لیڈی کی جو ہے وہ پن پوائنٹ لوکیشن اس کی جیو ٹیگنگ کے ساتھ آتی ہے ہمارے پاس، جس میں ہم اس کو بر وقت رسپونڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم وکٹمس کی آئیڈینٹی کو شو نہیں کرتے. جو کیس اب ہم ڈیل کر رہے ہیں جس کی گینگ ریپ کا کیس ہے، اس میں ہم نے خواتین کا نہ ہی چہرہ سامنے آنے دیا ہے، نہ ہی ان کے ناموں کو ظاہر کیا ہے، نہ ہی یہ بتایا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خواتین کے ساتھ یہ بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں اس میں خواتین کو کس حد تک جو ہے وہ ٹرسٹ دلانے کی ضرورت ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے لیے ہیں، پولیس آپ کے لیے ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہوتا پریکٹس یہ ہو گئی ہے کہ ایک سانحہ کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ سانحہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ہا ہو مچایا جاتا ہے بہت زیادہ کہ یہ ہو گیا، یہ بدقسمتی سے یہ واقعہ ہو گیا ہے. کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اپنانے چاہیے، پریونٹیو میئرز جو ہم جن کو کہتے ہیں کہ جن سے یہ سانحات ہوں ہی نہ؟ خواتین کو اسپیسیفکلی ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات کا شکار بنے ہی نہ؟ خواتین کو اپنے جو پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. کوئی چیز اپنے فون میں ایسی نہ رکھیں اور کسی کو بھیجنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. جہاں پر آپ اپنے آپ کو ولنریبل بناتے ہیں اگلا بندہ آپ کے کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. یہی اس کیس میں بھی ہوا. خواتین نے اپنی پہلے ویڈیوز بھیجی، ان سادہ ویڈیوز، سادہ تصاویر جو کہ ٹک ٹاک پہ مشتمل تھیں، ان سے بلیک میل ہو کر انہوں نے ملزمان کی بات مان کے ان کی پلیس پہ آ کے وہ ویڈیوز بنوا لی جو کہ بہت قابل اعتراض تھیں. اور یہ صرف بلیک میلنگ کا نتیجہ تھا جو کہ خواتین صرف اپنی کسی بھی تصاویر کو کسی ایسے بندے کو بھیج دیتی ہیں جس پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتی. یہ بتائیے گا کہ اب جو اس کیس میں اسپیسیفک کیس میں ملزمان سے ان کی تمام گیجٹس ڈیوائسز لے کے ان ویڈیوز کو کلیئر کر دیا گیا ہے، پولیس کیا اس بات پہ مطمئن ہے کہ اس طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑا گیا اور فیوچر میں جو ہے انہی خواتین کو یا ان کی فیملی کو دوبارہ ہراس یا وہ بلیک میل نہیں کر پائیں؟ جی، جہاں تک اس کیس کا سوال ہے تو کوئی بھی ایویڈنس ہم نے ایسا نہیں چھوڑا جس سے ملزم انکریمنیٹ نہ ہوتے ہوں. ان کے فونز کو ان سے بر وقت لے لیا گیا، اس کے پاسورڈز وغیرہ کھلوا کر ان کو فورینسک بھجوایا جا رہا ہے. ان کے ڈی این ایز بر وقت کروائے گئے تاکہ ڈی این اے کی بہت مضبوط ایویڈنس ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ ان کی ہراسمنٹ سے ان کو بچانے کے لیے ہم نے ان کی آئیڈینٹی شو نہیں کی ہے، نہ ہی ہم نے یہ بات کسی بھی فورم پہ بتائی ہے کہ وہ بچیاں کون تھیں. اور باقی ان کی جو بھی آگے نیکسٹ ان کی حفاظت کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ہم اور ہمارے ناظرین یہ امید رکھیں کہ ایک مضبوط کیس فائل ہوگا اور یہ جو کلپریٹس ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں. جی، جہاں تک پولیس کا کردار ہے یہ ایک مضبوط کیس ہوگا. اس میں ہر ایک ایویڈنس جو ہے وہ ملزموں کو سزائے موت تک لے جانے کے لیے کافی ہے. اس میں میرا ایک جنرل پبلک سے ایک یہ التماس ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ صلح کی طرف نہ جایا کریں. جو بھی کیسز ہوتے ہیں پولیس اس میں ٹائرسم ایفرٹس کرتی ہے، ہم ٹائرلیسلی کام کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کیس پورا پروڈیوس کر کے ود ایویڈنس ہم کورٹ میں بھجواتے ہیں تو ہمارا کیس چلان ادھر سے سبمٹ ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے جو ہمارے کمپلیننٹس ہوتے ہیں وہ صلح کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ آلموسٹ 1% بھی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے پولیس کا ساتھ دیں. پولیس اگر اتنی محنت کرتی ہے، آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ معاشرے کا ناسور ہیں، درندے، تو ان کو آزاد چھوڑنے میں ہماری عوام کا بہت بڑا کردار ہے.
नाजरीन, सब इंस्पेक्टर सना बिलाल हमारे साथ मौजूद थीं और तफसीलात बता रही थी कि किस तरह से पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान तक पहुंची, न सिर्फ पहुंची बल्कि उनको गिरफ़्तार कर लिया और वो पाबंदे सलासिल हैं। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है और वो पुरुम्मीद हैं कि इनको करार वाकई सज़ा पुलिस दिलवाएगी। यहाँ पर उन्होंने पब्लिक के लिए एक मैसेज ज़रूर छोड़ा है कि जब आप किसी ज़्यादती का निशाना बनते हैं तो फिर मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए डट जाइए। कानून नाफिज करने वाले इदारों का हाथ मजबूत कीजिए ताकि वो किसी और की ज़िंदगी ख़राब न कर। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में 2 ख़वातीन के साथ गैंग रेप का वाक़या पेश आता है। पुलिस इस पे हरकत में आती है। इसके बाद जब वो ख़वातीन पुलिस को बाकायदा दरख्वास्त देती हैं कि उनके साथ ज़्यादती की गई है और ज़बरदस्ती की गई है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। क्या रवैया होता है पुलिस का, कैसे पुलिस एक्शन लेती है और किस तरीके से मुल्ज़िमान को अरेस्ट करती है, ये जानने के लिए हम इस वक्त ASP फजल साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये किस तरह से वाक़या हुआ, पुलिस को इत्तला कैसे मिली और फिर पुलिस कैसे मुल्ज़िमान तक पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ASP फजल रहमान साफ़ी है और मेरी तैनाती पीपल्स कॉलोनी सर्कल में है। ये जो वाक़या है 25 दिसंबर का वाक़या है। इसमें शाम के टाइम वी गॉट अ कॉल, 15 कॉल। तो हमें कॉल मौसूल होने के बाद हम इसमें क्राइम सीन पर जाते हैं, लेकिन जो इसमें 2 ख़वातीन हैं और जो 2 मर्द इन्वॉल्व हैं। ख़वातीन भी वहाँ से निकल पड़ती है अपने घर के लिए और जो 2 मर्द हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसमें हमारा चूँकि बहुत क्लियर कट स्टैंस है, हमारे CM पंजाब और हमारे IG साहब के बहुत क्लियर कट इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने ख़वातीन के जो मसाइल है और बच्चों के मसाइल है, इसको हमने 100% इंश्योर करने कि इनको हम प्रोटेक्शन भी दें और इसमें जितने मुल्ज़मान हैं उनको हम पकड़ें और जितने भी विक्टिम हैं हम 100% उनको सपोर्ट करें विक्टिम को, और ताकि फ़र्दर जो माशरे में डेटरेंस क्रिएट हो, फ़र्दर कोई जुर्रत ना करे कि बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ वो ज़्यादती करें। तो इसमें उसी दिन हम विद इन 3 to 4 आवर्स हमने इनको अरेस्ट किया डिफरेंट जगहों से। पहले एक को हमने अरेस्ट किया, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन पर हमने दूसरे को अरेस्ट किया। तो हमारी टीम ने, हमारे SHO ने, बाकी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे, उन लोगों ने बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी कार्रवाई की। अच्छा सर, बताइएगा कि इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं जो किसी को झांसा दे के या ब्लैकमेल करके, इनके फैसिलिटेटर भी लाजमन होते होंगे। जैसे ये कोई लोकेशन ऐसी ढूंढते हैं, कोई होटल्स ले लेते हैं, कोई इनके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस क्या कर रही है कि फ़र्दर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इनकी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम को ऐसा किया जाए? क्योंकि इस स्पेसिफ़िक केस में बज़ाहिर मुल्ज़िमान ने दूर से इन ख़वातीन को बुलाया, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से शायद ताल्लुक़ रखती थी, वो फैसलाबाद आई हैं बाकायदा, फिर ज़ाहिर है उनको रिसीव किया, कहीं बिठाया, फिर उनको लेके गए जहाँ पे उनको ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर वो ख़वातीन अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हैं। तो ऐसे जो स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स जो बनते जा रहे हैं जहाँ पे इनको क्रिमिनल्स को जाए अमान मिल जाती है, इनकी रोकथाम और मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जाए? मेरे ख़्याल में इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें तो जो लोग हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए। उसमें अगर आप टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, आप स्नैपचैट या बाकी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आपको तरीके से करना चाहिए। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में पढ़ लें, उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आप किसी को अपनी तस्वीर, नाज़ेबा तस्वीर शेयर ना करें, कोई ऐसी बात ना करें कि कल आपको उस पर ब्लैकमेल करें, और अगर आपको ब्लैकमेल करें तो आप फ़ौरन पुलिस से रब्ता करें। पुलिस, आज की पुलिस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी ख़वातीन का कोई मैटर आता है, पर्सनली हम सीनियर ऑफिसर हम सारे जो है ना ख़ुद इसको देख रहे होते हैं, पर्सनली सुपरवाइज़ भी कर रहे होते हैं। हम इसको जल्द अज जल्द हल करने की भी कोशिश करते हैं। तो इनमें ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो। सेकेंडली, जितने भी इस तरह के स्पॉट्स हैं हमारे ज़िले में, हमारे सर्कल में, हम कोशिश करते हैं वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट हम कार्रवाइयाँ करते हैं ताकि वो लोग डिस्करेज हो, ताकि वो ये जो रिफ्यूज है, सेफ़ रिफ्यूज है, सेफ़ हेवन है लोगों के लिए, वो प्रोवाइड ना करें। वहाँ से भी हम डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोज़ भी बना रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस सेशंस भी करवाते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस आ जाए, दोनों जगहों से इसका ख़ात्मा हो।
کیا بتایا ہے سر ان دونوں ملزمان نے جو دونوں ابھی پولیس کی حراست میں ہیں؟ کیا انہوں نے بتایا کہ کون ہے یہ، کہاں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کیا اپنی اینڈ پہ یہ کیا سٹوری بتاتے ہیں؟ دونوں جو ملزمان ہیں وہ ایک کا نام انیس اور دوسرے کا نام فاروق ہے. دونوں آپس میں دوست ہیں اور دونوں ادھر ہی فیصل آباد کے رہائشی ہے. ایک کوئی زراعت کا کام کرتے ہیں، دوسرے ملک سے باہر ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. وہ چونکہ کافی عرصے سے یہ ان کو ٹک ٹاک پر پرسو کر رہے تھے. ان کا کافی عرصے سے ٹک ٹاک پہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، تقریباً پچھلے 1 سال سے. پھر ان کے پاس جو 2 وکٹمز ہیں ان کی تصاویر آ گئیں، ویڈیو وغیرہ تصاویر آ گئیں، تو پھر وقتاً فوقتاً اس کو ایز اے بلیک میل سورس استعمال کر کے ان کو بلاتے بھی تھے اور ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے بلیک میل کرتے تھے. چونکہ ہمیں پہلے نہیں انفارم کیا تھا، ہمیں کوئی کال بھی موصول نہیں ہوئی تھی، اسی لیے پولیس کو اس کا علم نہیں تھا. جب یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ جس دن ہوا اس دن پولیس کے علم میں بات آئی اور پولیس نے ود ان دا شارٹیسٹ پاسبل ٹائم اس کو نہ صرف ملزمان کو پکڑا بلکہ یہ سوسائٹی میں بھی اس کا ایک میسیج ہے، کلیئر میسیج ہے کہ پولیس از ویری سیریس اباؤٹ دس میٹر. ہم نے بچوں کے مسائل کو اور خواتین کے مسائل کو ہائی پریارٹی پر رکھ کے اس کو سالو کرنا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ ملزمان کیونکہ جو وکٹم ہیں وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے ویڈیوز اور تصاویر کے سلسلے میں، تو جو ڈیوائسز ہیں ان کی وہ پولیس نے ریکور کر کے وہ ان کو محفوظ کر لیا ہے، جو ایویڈنس ہیں وہ سیو کر لیے گئے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو وکٹم ہیں ان کو مزید یہ ملزمان یا ان کا کوئی دوست یا ان کے کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ بعد میں مزید بلیک میل یا بدنام کرنے کے لیے بھی یوز کریں؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم نے جب ملزمان کو پکڑا ہے جتنے بھی ان کے فونز تھے ہم نے وہ اپنے پاس ریکور کر لیے، رکھ لیے ہیں. اور جو اس میں ویڈیوز تھی، جو اس میں تصاویر تھی، ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. ہم نے اس کو ڈیلیٹ فار ایور کر دیا، اس کو فل ہم نے فارمیٹ کر دیا. سیکنڈلی یہ ہم نے ان سے انٹروگیشن بھی کی ہے، واٹس ایپ ہسٹری باقی چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. یہ ویڈیوز انہوں نے فارورڈ نہیں کی ہے. تو باقی بھی ہم اس میں فردر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی ویڈیو یا پکچر ان کے ریسائیکل بن میں یا کسی اور جگہ پر نہ ہو جس کو یہ ریسٹور کریں اور پھر آگے فردر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں. لیکن انشاءاللہ آئی ایم پریٹی شیور کہ جس طرح ہم کارروائی کر رہے ہیں، جس طرح افیکٹو طریقے سے ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا ہے، پکڑا ہے، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ انشاءاللہ فیوچر میں نہ صرف ان کے لیے ایک سبق ہے بلکہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو بھی ایک بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھ لے کہ ہم اس کے بارے میں بہت سیریس ہے. نہ ہم صرف ان کو سزائیں دلوائیں گے بلکہ ان کو ہم ایک ایگزامپل بنائیں گے کہ نہ سوسائٹی کے جتنی بھی خواتین ہیں ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہمارے جتنے بھی بچے ہمارا فیوچر ہے. تو ہم نے کبھی بھی ان پر کوئی انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے ہونے دینا اور کوئی بھی جو ویڈیوز وغیرہ ہوں گی انشاءاللہ اس پر ہم اسٹرانگ اور اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. اچھا، سی ایم پنجاب کا بھی ایک وہ سلوگن بن گیا ہوا ہے نیور اگین خواتین کے معاملے میں، خاص طور پہ کیا میسج دیں گے خواتین کو کہ اگر ان کو کوئی ہراس کر رہا ہے، ان کو کوئی پریشان کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہونے سے پہلے ٹرسٹ کرتے ہوئے پولیس پہ، اداروں پہ، حکومت پہ وہ اپنی آواز بلند کریں تاکہ سانحات سے بچا جا سکے؟ میرے خیال میں ایک انگریزی کہاوت ہے جو کہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسے پریونٹیو ایکشنز لیں، پریونٹیو میئرز لیں جس سے یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو مسئلے مسائل ہیں، اس کو ہم روٹس سے اس کو ایڈریس کریں. اس کے لیے سی ایم پنجاب صاحبہ، آئی جی پنجاب، ان کے ہمیں بہت اسٹرکٹ احکامات ہیں کہ جتنے بھی خواتین کے مسئلے ہوں گے، بچوں کے مسئلے ہوں گے، وہ نہ صرف ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ریزالو کرنا ہے بلکہ ہم ہمیشہ وکٹمز کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں بلا خوف، بلا جھجک. ہم اس کی پرائیویسی کو 100% انشور کریں گے. وکٹم کو ہم کبھی بھی یہ ریئلائز نہیں ہونے دیں گے، ان کو نہ ججمنٹ ہم دیں گے، نہ کوئی ان کو ہم
उस तरह फ़ील करवाएंगे कि वो फील करे कि पुलिस जो है ना हमें जज कर रही है। नाजरीन, फजल रहमान साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ASP सर्कल हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ख़वातीन ज़्यादती का शिकार हुई उनकी शिकायत पर पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए चंद घंटों के अंदर मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। और उनका ये भी कहना था कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे, बच्चों और ख़वातीन को ख़ास तौर पे चाहिए कि अगर उनके साथ कोई इस तरह का मामला पेश आता है, कोई ज़्यादती होती है, कोई हरास करता है, तो वो इदारों पे, पुलिस पे ट्रस्ट करें। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है और पुलिस ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के हदूद में पेश आने वाले एक वाक़े की, जो सोशल मीडिया पे गपशप और दोस्ती से शुरू हुआ, लेकिन उसका इख्तिताम गैंग रेप जैसे भयानक केस की सूरत में हुआ। मुलज़िमान ज़ेरे हिरासत हैं, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन ऐसे केसेस शुरू क्यों होते हैं, इनका अंजाम क्या होता है, आवाम के लिए इसमें क्या क्या मैसेजेस हैं, आवाम किन फोरम्स पे जो हैं वो रुजू कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की हसासियत को देखते हुए जो है कहाँ पे रिपोर्ट करें जहाँ पे उनकी इज़्ज़त भी महफूज रहे और ऐसे वाक़यात पेश ना आए। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, मैडम आयशा कादिर। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये फैसलाबाद में एक बदकिस्मती से वाक़या पेश आया जो सोशल मीडिया पे से शुरू हुआ, गपशप हुई, उनकी फिर दोस्ती हुई, लेकिन इसका इख्तिताम जो है एक बड़े भयानक अंदाज में हुआ कि गैंग रेप हुआ ख़वातीन के साथ, और फिर वो मुतासरा ख़वातीन ने जो है पुलिस से रुजू किया। बताइएगा कि ऐसे वाक़यात का सबब क्या चीज़ें बनती हैं और उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है? मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया का जो रोल है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। दोनों रोल्स, ये सोशल मीडिया जो कि आजकल बच्चा लेडीज़, फीमेल्स, जो भी जॉबियंस, हर पर्सन जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करता है। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की दोस्तियाँ, नाज़ेबा वीडियोज़ शेयर करना, ये एथिकली कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई फ़ीमेल इस चीज़ को फेस करती है तो उसको चाहिए इस पे जो है वो एक्शन ले, ना कि डर के दब के घर बैठ जाए। इस पे जो है उसको फ़ीमेल्स को चाहिए कि नाज़ेबा वीडियोज़ पे अगर आपको कोई भी जो है वो ब्लैकमेल करता है कोई भी पर्सन, तो उस पे हमारे पास जो है वो कानूनी तौर पर कानून मौजूद है। इसमें हमारी पुलिस जो है वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। 15 पे कॉल करें, रेलेवेंट पुलिस भी आपको गाइड कर सकती है, उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। इसके लिए एक स्पेशल जो है वो एक्ट मौजूद है जिसको पिका एक्ट कहते हैं। लोगों को इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है। सोशल मीडिया के हवाले से एक FIA कोर्ट हमारे पास मौजूद है जिसमें लोगों को रिलीफ दिया जाता है, और एक जो है स्पेशल FIA से रिलेटेड जो है वो थाना मौजूद है जिसमें जो है वो पुलिस प्रॉपर जो है आपकी हेल्प करती है, इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, वहाँ पे सारा कुछ होता है। हमें चाहिए एप्लीकेशन मूव करें। हमारे लिए तो बहुत इजी वे कर दिया है। FIA में जो है जो सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग है ये आती है साइबर क्राइम विंग में आती है, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर टीम है, आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, आपको बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यहाँ पे लोगों की सुनवाई होती है और इसको प्रॉपर जो है वो परस्यू करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है वो फर्दर इस तरह के मामलात लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेस ना कर सकें। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हम ये बात तो करते हैं कि ख़वातीन को दबाना नहीं चाहिए, आवाज़ को उठाना चाहिए अपने हुकूक के लिए, ख़ास तौर पे अपने साथ होने वाली ज़्यादती और जुल्म और उनको जो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। मुतल्लिका फ़ोरम भी मौजूद हैं लेकिन आवाम में उनकी आगाही नहीं है। आपने बताया जैसे FIA का साइबर क्राइम है जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक होने वाले जो जराइम हैं जो कंप्यूटर से, मोबाइल से रिलेटेड है, उनको डील करता है। 15 है, ख़वातीन के लिए अलग से पुलिस स्टेशंस भी कायम हैं, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ भी हैं। कौन से ऐसे फ़ोरम में ख़वातीन को कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ अगर इस तरह की ज़्यादती होती है या ये मुझे ये वाली मुश्किल दरपेश है तो मैं कौन से फ़ोरम पे जो है वो रुजू करूँ? जी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बीइंग अ लॉयर ही आपको मैंने बताया है, और फीमेल्स को भी मैं ये मैसेज कन्वे करती हूँ कि अगर उनको एनी काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग है, सोशल मीडिया से है, किसी भी किस्म की, तो ये साइबर विंग में आता है। FIA एक पुलिस स्टेशन है जिसमें साइबर विंग एक मौजूद है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं। वहाँ पे आई थिंक सो अब आजकल तो ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं।
اس کو پرسیو کریں اور جو ہے جو بھی آپ کو کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ ہے اس کو دبنا نہیں چاہیے اس معاملات کو، کیونکہ جتنا فیمیلز اس کو جو ہے وہ دباتی جائیں گی اور اتنے معاملات یہ لوگوں کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جو بعد میں کیس ہو گیا، انسیڈنٹ رپورٹ ہوا، ملزمان گرفتار ہو گئے، سب سے بڑا فیکٹر جو دیکھنے میں آتا ہے اکثر کیسز میں جو ہے بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صلح صفائی کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا جو کئی خاندان تباہ کر سکتا ہے، اس میں پھر سوشل پریشر آتا ہے، کچھ پولیٹیکل پریشرز آتا ہے، کچھ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی عزت اچھلے گی، آپ معاشرے میں بدنام ہو جائیں گی، تو بات صلح صفائی تک چلی جاتی ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ کیا ایسے کیسز میں صلح صفائی کی گنجائش موجود ہے؟ کیا صلح صفائی سے جو ہے وہ ایسے بھیڑیے اور درندے جو ہیں وہ ان کو حوصلہ نہیں ملتا؟ جی میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس معاملے کے بعد اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے تو اس میں کچھ صلح صفائی کی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی، بالکل کوئی 1% بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ساتھ ساتھ کل کو کسی اور بہن بیٹی کے ساتھ ہونے کے لیے معاملات کو چھوڑ دیں گے۔ سزائیں بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ایسے کیسز میں سزائیں جو ہیں وہ اتنی ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو؟ جی بالکل ہیں، اگر جو ہے بلیک میل جو ہو رہے ہیں لوگ یا فیمیلز ہو رہی ہیں، اگر وہ اس کو کیس کو پراپرلی پرسیو کریں گی تو دین کیفر کردار تک پھر ہی پہنچایا جائے گا، اور اگر اس کو پرسیو پراپر کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی ریشو، ان کیسز کی ریشو بھی کم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ماہر قانون عائشہ قادر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ قانونی نقطہ نظر سے بتا رہی تھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز بلند کیجئے، قانون آپ کے لیے موجود ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے لیے موجود ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آواز بلند کیجئے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے اور پھر اس کیس کو پورا فالو اپ کیجئے تاکہ ایسے درندوں کو قرار واقع سزا ملے اور دوسرے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے متاثر ہونے سے۔ ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی ایک دوستی ایک بھیانک جرم پہ آ کے اختتام پذیر ہوئی۔ ملزمان زیر حراست ہیں، قانون اپنا راستہ بنائے گا اور کام کرے گا، لیکن یہاں والدین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں کس حد تک محتاط ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجئے، لیکن احتیاط کے دائرے کے اندر رہ کر ایسا نہ ہو کہ اس کا استعمال ہماری زندگیوں کے لیے کچھ بھیانک یادیں چھوڑ جائے، کیونکہ ٹیم مجرم کون ہمیشہ کہا کرتی ہے کہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔